ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ نومبر 2024۔ مضمون: اقبال کا تصور اجتہاد۔ اسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے عظیم شاعر، دانشور، مفکر اور اسلام کے ممتاز ترین ترجمان تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں جہاں ہمیں اسلام کی حقانیت اور ابدیت کا اصول نظر آتا ہے، وہیں اس میں حرکت، تغیر اور تبدیلی کا روشن پہلو بھی جھلکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، اساس کو حقیقت مطلقہ اور روحانیت پر مبنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں ثبات اور تغیر دونوں اصولوں کا لحاظ رکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسان کے پاس کچھ تو اس قسم کے دوامی اصول ہونے چاہیے جو حیات اجتماعیہ میں نظم و ضبط قائم رکھے، کیونکہ مسلسل تغیر کی اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم اپنا قدم جما سکتے ہیں تو دوامی اصولوں کی ہی بدولت۔ لیکن ان دوامی اصولوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے تغیر اور تبدیلی کے جملہ امکانات کی نفی ہو جائے۔ اس صورت میں تو ہم اس شے کو جس کی فطرت ہی حرکت ہے، حرکت سے عاری کر دیں گے۔ باحوالہ کتاب تشکیل جدید علمیات اسلامیہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اصول ہے جو اسلام کی حیت ترکیبی میں حرکت اور تغیر کو قائم رکھ سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اصول اجتہاد ہے۔ لغت میں اجتہاد کا مادہ جہادہ ہے، جو کہ طاقت، کوشش اور محنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا، اور اس سے مراد ہے کسی مسئلہ کو قیاس کے واسطہ سے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا۔ باحوالہ کتاب اجتہاد اور مذہب حنفی کی حقیقت۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتہاد کی اجازت۔ اس ضمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کافی مشہور ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کس چیز پر فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی کتاب پر۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ کی کتاب میں وہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت رسول اللہ میں آپ نہ پائیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے کاسب کو اس کام کی توفیق دی جس پر ان کے رسول راضی ہو گئے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1327۔ معزز سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں نہ ہوں، ان میں مجتہد کو اجتہاد کی اجازت حدیث سے ملی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4487 میں بیان ہوا ہے۔ ابو قیس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم اجتہاد کرے اور پھر حق کو پہنچے تو اس کے 2 اجر ہیں، اور جو اپنے اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مسئلہ ہمیں آپ کے بعد پیش آئے جس کے بارے میں کچھ نہ سنا گیا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے حل کے لیے میری امت کے عابد لوگوں کو جمع کرو اور آپس میں شورا قائم کرو اور اس میں ایک ہی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ اجتہاد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اجتہاد کا مطلب ہے کہ وہ کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تصور کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے، وہ جو ہماری طرف کوشش کریں گے ہم ان کو ان کا راستہ دکھائیں گے۔ سورۃ العنکبوت آیت 69۔ باحوالہ کتاب تجدید فکریات اسلام، ترجمہ از ڈاکٹر وحید عشرت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عصری تقاضوں کے پیش نظر قوانین اسلامی کی تدوین نو کے قائل ہیں اور اسے وقت کی ضرورت خیال کرتے ہیں۔
تاہم وہ بے اعتدالی اور کسی بھی معاملے میں کسی کی بھی کورانہ یعنی اندھا دھند تقلید کے ہرگز قائل نہیں۔ اقبال اسلام کے بنیادی اور ابدی ماخذ میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں۔ ان کے نزدیک بنیادی ماخذ ہمارے ماضی کے شاندار علمی ورثہ ہیں، جن سے منہ موڑ کر اور انہیں پس پش ڈال کر ہم کبھی بھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلامی قوانین کے لیے 4 بنیادی ماخذ ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 قیاس اور نمبر 4 اجماع۔ قرآن۔ اقبال ملت اسلامیہ کی توجہ قرآن پاک کے اس خاص انداز اور اسلوب کی طرف دلا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جامعیت اور ابدیت اسی میں ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے بنیادی اصول فراہم کر دیے ہیں، جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے اور ہر دور میں نئی ضروریات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ گویا اس طرح اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک اپنے اندر ایک حرکی تصور حیات رکھتا ہے۔ اقبال مزید لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس کتاب کا مطمع نظر ایسا ہوگا اس کی روش ارتقاء کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے۔ بحوالہ کتاب الاجتہاد فی اسلام ایک اور جگہ بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں، تعلیمات قرآن کی یہی وہ جامعیت ہے جس کا لحاظ رکھتے ہوئے جدید عقلیت کو اپنے ادارات کا جائزہ لینا ہوگا۔ دنیا کی کوئی قوم اپنے ماضی سے قطع نظر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ان کا ماضی ہی تھا جس سے ان کی موجودہ شخصیت متعین ہوئی۔ حدیث۔ قرآن پاک کے بعد اسلامی قوانین کا سب سے بڑا ماخذ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بقول اقبال، سب سے بڑی خدمت جو محدثین نے شریعت اسلامیہ کی سر انجام دی وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجرد غور و فکر کے رجحان کو روکا اور اس کی بجائے ہر مسئلے کی الگ تھلگ شکل اور انفرادی حیثیت پر زور دیا۔ اقبال قانون سازی کے عمل میں احادیث کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ احادیث کا مطالعہ اگر اور زیادہ گہری نظر سے کیا جائے اور ہم ان کا استعمال یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ وہ کیا روح تھی جس کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام قرآن کی تعبیر فرمائی، تو اس سے ان قوانین کی حیاتی قدر و قیمت کے فہم میں اور بھی آسانی ہوگی جو قرآن پاک نے قانون کے متعلق قائم کیے ہیں۔ پھر یہ ان اصولوں کی حیاتی قدر و قیمت کا ہی پورا علم ہے جس کی بدولت ہم اپنے فقہ کے بنیادی ماخذ کی اثر نو تعبیر اور ترجمانی کر سکتے ہیں۔ بحوالہ کتاب الاجتہاد فی اسلام۔ اجماع۔ فقہ اسلام کا تیسرا بڑا ماخذ اجماع ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی اپنی کتاب مسئلہ اجتہاد میں اجماع کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصلاح کی روح سے اجماع اس سے تعبیر ہے کہ مجتہدین اور ارباب حل و عقد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی عصر و زمانہ میں کسی امر دینی پر متفق ہو جائیں۔ جب کوئی مسئلہ مخصوص اسباب کی بنا پر ابھرے اور ائمہ و مجتہدین کے سامنے آئے، اس کے فیصلہ میں اس دور کے مجتہدین و ارباب اختیار میں اختلاف رائے نہ پایا جاتا ہو۔ بحوالہ کتاب مسئلہ اجتہاد۔ علامہ کو اس بات پر افسوس ہے کہ اجماع باوجود اسلامی قانون سازی کا ایک بہت بڑا اور اہم ماخذ ہونے کے علمی صورت اختیار نہ کر سکا۔ علامہ نے اپنے انگریزی خطبہ الاجتہاد فی اسلام میں موجودہ زمانہ میں اجماع کی ممکنہ صورت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ قیاس۔ اقبال کے نزدیک اجتہاد کا چوتھا اور آخری ماخذ قیاس ہے۔ قانون سازی میں مماثلتوں کی بنا پر استدلال دلیل سے کام لینا قیاس کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیاس کو ٹھیک سمجھ کر کام میں لایا جائے تو جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ اجتہاد ہی کا دوسرا نام ہے اور اس کے استعمال کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ پھر بحیثیت ایک اصول قانون اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہو جاتا ہے کہ بقول قاضی شوکانی زیادہ تر فقہا اس امر کے قائل تھے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی قیاس سے کام لینے کی اجازت تھی۔ علامہ اقبال کے فلسفہ اور نظریہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ اسلام ثبات اور حرکت دونوں کا قائل ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کن بنیادی قوانین پر ثبات کا تصور ناگزیر ہے
اور بدلتے ہوئے زمانہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں کن قوانین کی تشکیل نو اہم ہے، اس کے لیے قرآن و سنت دونوں کی روح اور باطن کو سمجھنا اہم ہے۔ صرف اسی صورت میں ہم اجتہاد کے اصل معنی کو سمجھ پائیں گے۔ در حقیقت اجتہاد کا اصول حرکت اور جہد مسلسل کا قائل ہے، اور زندگی ہمیں اسی اصول کا درس دیتی ہے۔ اسی اصول کے تحت قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بقول اقبال، اسی کشاکش پہن سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تابان ملت عربی۔ زندگی میں اسی مسلسل جدوجہد اور کشاکش پہن کے سبب ہی قومیں زندہ رہتی ہیں، اور ملت اسلامیہ کو جو عروج حاصل ہوا اس کا راز بھی یہی ہے۔ حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز، سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی۔ زندگی اپنے مزاج کے اعتبار سے ہمیشہ شعلہ مزاج، غیور اور ہنگامہ خیز رہی ہے۔ اس کی سرشت میں مشکلات اور دشواریاں جھیلنا ہے، یعنی آرام و سکون زندگی کی فطرت سے ربط نہیں رکھتے۔ اجتہاد اور تقلید۔ تقلید کا لفظ کلادہ سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہار، پٹھے یا قربانی کے وہ جانور ہیں جن کے گلے میں بطور نشانی پٹا وغیرہ پڑا ہو، اس لیے تقلید کے لغوی معنی ہوں گے ہار پہنا دینا۔ باوالا کتاب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اجتہاد و تقلید۔ معزز سامعین کرام، یوں تقلید کے اصطلاحی معنی یہ ہوں گے کہ دوسرے کی بات حسن ظن کی بنا پر بلا دلیل مان لی جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر عام انسان زندگی کے سفر کو طے نہیں کر سکتا اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی ایک علمی ضرورت ہے جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا عملی زندگی میں مریض کا طبیب کی بات پر اعتماد کرنا، مقدمے کے ہر فریق کا اپنے مشیر قانون یعنی وکیل کی اطاعت کرنا، متعلم کا علم کی رہنمائی قبول کرنا، یہ ایسے حقائق ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ علامہ اپنے افکار میں اس تقلیدی رویہ کی مذمت کرتے ہیں جس کے باعث مسلمانوں کی زندگی سے اتحاد اور تجدید جدت جیسے اصول ماند پڑ گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تشکیل جدید کے چھٹے خطبے میں خاصی طویل بحث کرتے ہوئے فقہی جمود کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کیے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب تقلید کے بارے میں تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، تاتاریوں کی غارت گری نے کتب خانوں کو تباہ کر دیا، کثرت سے علماء شہید ہو گئے، اسلامی تہذیب و تمدن کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایسی تباہی اور پریشان حالی میں یہی مناسب سمجھا گیا کہ آزاد خیالی اور اجتہاد کو روک کر بقیہ اسلاف ملت کو ایک خاص طرز فکر اور مخصوص شاعر عمل پر استوار کیا جائے۔ ہنگامی طور پر یہ غلط نہ تھا، مگر اس کا غیر مستحسن نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید ہمیشہ کے لیے ملت اسلامیہ کا شیوا بن گئی۔ تقلید کے جواز کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری صدی ہجری تک مذہبی مجتہدین بکثرت پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف لوگوں میں ہوا و ہوس کا غلبہ دیکھا گیا، وہ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے۔ جس امام اور مجتہد کا مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق ملا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ لوگ دین کو خواہشات کے تابع بنا دیں گے۔ باوالا کتاب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اجتہاد و تقلید۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظم اجتہاد میں لکھتے ہیں، ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق۔ دین اسلام میں کیا دانائی، کیا تدبیر اور کیا فکر ہے، یہ بات کوئی کہاں سے اور کس سے پوچھے، کیونکہ برِ صغیر کے جو دینی حلقہ کے لوگ ہیں ان میں نہ تو عمل کی چاشنی ہے اور نہ ان میں کردار کی گہرائی ہے۔ ان کا دین کے متعلق علم بھی سطحی ہے اور ان کا عمل بھی پختہ نہیں ہے۔ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ اہل علم کے حلقہ سے اگر اہل شوق یعنی عشق، تصوف اور فقر کے حلقہ میں آئیں تو یہاں بھی وہی حالت ہے، ان میں بھی فکر انگیزی کی جرت نہیں۔ دونوں حلقے دور غلامی کی وجہ سے اندھی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اور تحقیق تو اس قدر روبہ زوال ہے گویا نام کو بھی نہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔
اس دور کے مسلمان علماء میں قرآن کے صحیح مفہوم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ اس قدر بے ہمت و کم حوصلہ ہیں کہ قرآن کا اصل مفہوم بتانے کے بجائے اس کے مطلب کو ہی بدل کر اس کے معنی اپنی مرضی کے مطابق تعویل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے اپنے مفاد اور غرض کی خاطر بجائے خود بدلنے کے قرآن کے مفہوم کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ مسلمان غلامی سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں اور غلامی ان کی سرشت میں شامل ہو گئی ہے کہ وہ قرآن میں بھی نعوذ باللہ نقص نکال رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلامی پر قناعت کرنے کی تعلیم کیوں نہیں دیتا۔ الغرض علماء سو نے مسلمانوں میں سے اجتہاد کے اصول کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مضمون آپ تک پہنچانے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تجدید فکریات اسلام، ترجمہ ڈاکٹر وحید عشرت۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزی خطوط کا اردو ترجمہ سید نذیر نیازی۔ دی ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بائی محمد اقبال۔ اجتہاد اور مذہب حنفی کی حقیقت، تالیف مفتی علی الرحمن فاروقی۔ شاہ ولی اللہ کا نظریہ اجتہاد و تقلید، ڈاکٹر نجم الدین سراج۔ ضرب کلیم اور بانگ درا، از ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ اجتہاد، مولانا محمد حنیف ندوی۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔